کتاب کا صفحہ نمبر 173 توجہ کے ساتھ سننے والی بات. سوال ہوا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ سوال ہوا کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں امتی کا قول بلا دلیل مرنا. امتی کا قول بلا دلیل مرنا، یہ تقلید ہے. عرض کیا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے قول کو مان کر بھی تقلید کے رائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے قول کو ماننا تقلید نہیں کہلاتا، بلکہ کیا کہلاتا ہے؟ اتباع. اور تقلید کیا کہلاتا ہے؟ بلا دلیل کسی کے قول کو ماننا. اب یہی بات جناب احمد رضا خان بریلوی، جو بریلوی دوستوں کے مجدد ہیں، ان کے فتاوے کا جو مجموعہ ہے فتاوے رضویہ، اس کی پہلی جلد ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں امام کے اقوال کو قبول کرنا، یہ صفحہ نمبر 104 پر. اسی طرح اس سے پہلے صفحات اور اس کے بعد والے صفحات، اس پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ تقلید ہے امام کے قول کو بلا دلیل تسلیم کرنا. اور دلیل کہتے ہیں وہ امام کا کام ہے دلیل لانا، ہمارا کام دلائل کے ساتھ نہیں. دلائل کے ساتھ تعلق امام کا ہے اور ہمارا تعلق امام کے اقوال کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہو گیا تیسرا والا. اب یہی بات دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ جناب مفتی رشید احمد صاحب، یہ جو اسلام اخبار نکلتا ہے روزنامہ، اس کے ٹائٹل جہاں اسلام لفظ لکھا ہے وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے بدعا، اور ساتھ نام لکھا ہوا ہے مفتی رشید احمد صاحب کا، ضرب مومن پر بھی اور الاسلام اخبار پر بھی. اب یہ ان کا فتویٰ ہے جو آثر الفتاوی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 50 پر بھی اور صفحہ نمبر 55 اس پر بھی موجود ہے. کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 55 پر کہ رجوع الی الحدیث مقلد کا وظیفہ نہیں. جو تقلید کرنے والا ہے اس کا کام قرآن اور حدیث کی طرف جانا نہیں ہے. قرآن اور حدیث کی طرف امام صاحب جائیں گے، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم امام صاحب کے قول پر عمل کریں. یہ بات انہوں نے لکھی ہے. اور یہی بات صفحہ نمبر 50 پر بھی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. یہ بحث تبرعاً لکھتی ہے، ورنہ رجوع الی الحدیث وظیفہ مقلد نہیں ہے. صفحہ نمبر 50 پر بھی یہی بات ہے اور صفحہ نمبر 55 پر بھی یہی بات ہے. تو ان حوالوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ بلا دلیل کسی کی بات کو دین اسلام کا درجہ دینا یہ تقلید ہے. اور مقلد کہتے ہیں جو دلیل کے بغیر امام صاحب کے قول کو دین اسلام بناتا ہے. اور متبع اور اتباع اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا متبع اور ان کی پیروی کرنا تقلید نہیں کہلاتا بلکہ اتباع کہلاتا ہے. یہ تو بات واضح ہو گئی. اب آگے چلیے کہ ہمارے بھائی تقلید کس کو سمجھتے ہیں.
اور جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کا درجہ ان کے نزدیک کیا ہے، اور تقلید کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، لیکن کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، سب سے پہلی بات کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کا درجہ ان کے نزدیک کتنا ہے، جتنا ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب بڑی سنگین بات کہہ دی آپ نے۔ بھائی یہ میرے ہاتھ میں مجموعہ رسائل ہے۔ کون؟ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب، سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، یہ ان کے رسائل کا مجموعہ ہے جو جمعیت اہل سنت لاہور نے شائع کیا۔ اس کا صفحہ نمبر 591، یہ صفحہ 591 اور یہ عبارت سننے والی ہے۔ کہتے ہیں ہر مجتہد کی رائے اس کے مقلدین اور متبعین کے حق میں شریعت خداوندی کا درجہ رکھتی ہے۔ بھائی اس کا ترجمہ سادہ الفاظ میں کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول ہمارے نزدیک شریعت خداوندی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ عبارت کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، سادہ اردو کی عبارت ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ہر مجتہد کی رائے اس کے مقلدین کے حق میں شریعت خداوندی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہی بات، یہ میرے پاس کتاب ہے فتح المبین، فتح المبین۔ اس کتاب پر 200 سے زائد علماء دیوبند کے دستخط ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے۔ اب اس کتاب کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 38 ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر کیا لکھتے ہیں؟ وہی بات کہتے ہیں کہ امام کی غرض، امام کی تقلید کرنا، امام کی بات ماننا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہی ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ کے اقوال کو اللہ کی بات کہی جا سکتی ہے؟ نہیں کہی جا سکتی۔ کیا امام شافعی، امام احمد، ان کے اقوال کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرا والا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تیسری، الورد الشدی، لکھنے والے عالم ربانی حضرت مولانا الحاج سید اصغر حسین صاحب محدث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر کیا لکھتے ہیں؟ سننے والی بات اور حیران کن بات ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں تحقیق قول مجتہد، قول مجتہد امام کا قول، کہتے ہیں قول مجتہد بھی قول رسول اللہ شمار ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر یہ بات لکھی ہے، قول مجتہد بھی قول رسول اللہ شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے تقلید کہ امام کے قول کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا درجہ دینا۔ چوتھا والا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تقاریر شیخ الہند۔ کون ہے شیخ الہند؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 24 ہے۔ صفحہ نمبر 24 پر وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں قول مجتہد امام ابو حنیفہ کی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شمار ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام آدمی یہ جرت نہیں کر سکتا
محدث شیخ الہند بڑے بڑے القابات والے علماء امام ابو حنیفہ کے اقوال کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا درجہ دے رہے ہیں۔ حضرات، تقلید کا معنی مقلد کسے کہتے ہیں، تقلید کیا ہے، یہ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب یہاں اصول کرکی کا ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، حنفی مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول بزدوی، دیوبندیوں کے مدارس میں بھی، بریلویوں کے مدارس میں بھی۔ اس کتاب کے آخر میں ایک رسالہ ہے جو پڑھایا جاتا ہے، اس کا نام ہے اصول کرکی۔ اس کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہوا ہے، الاصل عندنا، ہمارے نزدیک قانون کیا قانون ہے، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ہر قرآن کی وہ آیت جو ہمارے مذہب کے علماء کی مخالفت کرے گی یا تو اس کی تعویل کریں گے، اور اگر تعویل نہیں کریں گے تو اس کو رد کر دیں گے۔ اور اسی صفحہ کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اگر حنفی مذہب کی مخالفت کرے تو اس حدیث کو بھی رد کر دیا جائے گا۔ اس کا نام تقلید ہے۔ اور میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مقابلہ میں ان لوگوں نے کس طرح امام صاحب کے قول کو تھامے رکھا اور کس بے دردی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا رد کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور مثال دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حبیبۃ حبیب اللہ، زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ مردے سنتے ہیں وہ جھوٹا آدمی ہے۔ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ بھائی انسان زندہ ہے، آنکھیں نہ ہو تو اندھا، اندھا دیکھتا ہے نہیں دیکھتا۔ اب اندھا دیکھ نہیں سکتا، مردہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ فرماتی ہے جو شخص یہ کہے کہ مردے سنتے ہیں جھوٹا آدمی ہے، مردے نہیں سنتے۔ اب ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں، دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اب رکاوٹ کیا تھی؟ رکاوٹ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول کہ مائی صاحبہ امت کی ماں نے ایسی مضبوط بات کہہ دی کہ کسی کا مذہب اس کے مقابلے میں چل سکتا نہیں چل سکتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان تقلیدیوں نے کیا لکھا؟ کہتے کس عائشہ کی بات کی؟ کون سی عائشہ؟ کون سی؟ اس کی رائے کا اللہ کے دین میں کوئی دخل نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ میں تیرے ایمان کی بات کا اعتبار ہے۔ اور وہ عائشہ کہ جس کے بستر میں اللہ کی وحی آتی، وہ عائشہ کہ جو مفسرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، کہ جس سے صحابہ نے عقائد سیکھے ہیں، کہتے ہیں اس کے عقیدے کا دین اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے مائی صاحبہ سلام اللہ علیہا کو بد عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے۔ آگے مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، محدث امت، فقیہ امت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کو ایمان قرار دیا ہے۔
بھائی آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے محبت ہے یا نہیں ہے الحمدللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث کو بیان کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن احادیث کو بیان کیا، وہ احادیث فقہ حنفی کے خلاف تھی. اور نور الانوار مدارس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. مدارس میں اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں غیر فقیہ صحابی ہیں، سمجھدار نہیں، اور ان کی بیان کردہ احادیث رسول، ان کی بیان کردہ احادیث رسول جب ہمارے امام کے قول سے ٹکرائیں گی تو ہم ان کی بیان کردہ احادیث کو قبول نہیں کریں گے بلکہ امام کے قول پر فتویٰ دیں گے. حضرات آگے چلیے، یہ تو مقدس ہستیاں ہیں، امت کی ماں ہے، دو عظیم صحابی ہیں، ایک محدث امت ہے، ایک خادم رسول ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. اہل حدیثوں، اپنے بیٹوں اور پوتوں کا نام ان صحابیوں کے ناموں پر رکھا کرو. وائل نام رکھو، وائل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ شہزادہ. آیا کون؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ. 9 ہجری میں آئے. کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ نماز شروع کرتے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے تھے. آئندہ سال سردیوں میں پھر آئے کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. سردیوں میں آئے. کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کہ چادروں کے اندر ہاتھ نکال نکال کر رفع دین کر رہے تھے. کتنا عظیم صحابی ہے، نبی کی سنت کو بیان کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ سنت کا انکار کر دیا کہ ہم رفع دین کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مسند ابی حنیفہ کے اندر یہ توہین لکھی ہے. مسند ابی حنیفہ میں وائل بدوی لا یعرف الاسلام، اور کس وائل دی گل کر دے انہوں نے اسلام دا نہیں پتا. نبی کے شاگرد کو اسلام کا نہیں پتا، تیرے امام کو اسلام کا پتا ہے. اس کو تقلید کہتے ہیں. حضرات اب آگے چلیے، اللہ خالق و مالک کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اللہ خالق و مالک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. لا مثل له ولا مثال ولا ند له ولا ضد له ولا شریک له. اللہ کی بیوی نہیں، اولاد نہیں، شریک نہیں، ساجی نہیں، ددیال نہیں، ننیال نہیں، محتاج نہیں، فقیر نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ خالق، ہم مخلوق. اللہ مسعود، ہم ساجد. اللہ معبود، ہم عابد. لیکن ہمارے بھائیوں کا صرف انہی کا نہیں بلکہ ان کے بڑوں کا کیا عقیدہ کہ اگر جوتے کی پرستش کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، من عبد ھذا النعل، جوتے کی پرستش و پوجا کرنے والا، کیا لکھا ہے کہ وہ مشرک نہیں بلکہ جوتے کی پرستش و پوجا کرنے سے اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بتائیے کہ کوئی شخص جوتے کی پرستش و پوجا کرے، کیا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی پرستش و پوجا کی ہے، کیا ان کو اللہ کا قرب ملا؟
مالک کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا، وہ تو پکے کافر ہیں جو 3 الہوں کا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ اور لوگوں میرے منہج کو نوٹ کرو، اگر پیغمبر کی عبادت ہو رب کا قرب نصیب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، انبیاء کی ایمان کی باری آئی۔ آج تو ہمیں کہا جاتا ہے ناک اپنا کٹا ہوا، تہمتیں ہم پر لگاتے ہیں۔ کیا تہمت ہے؟ گستاخ ہے، گستاخ ہے۔ بھائی ہم نے کیا گستاخی کر دی ہے؟ جی یہ نبیوں کے گستاخ ہیں۔ اور کیا عقیدہ ہے اپنا؟ اٹھاؤ فقہ اکبر کو یا شرح فقہ اکبر کو، امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تاریخ بغداد کو حوالہ غلط ہو، کڑی سے کڑی سزا تجویز کی جائے، اللہ کی قسم ممبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا۔ کوئی کتاب لے کر آئے، کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور شیطان دونوں کا ایمان برابر ہے۔ اور یہ نہیں ایمان والی السماء والارض لا یزید ولا ینقص، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک چور دونوں کا ایمان برابر ہے۔ بتائیں، میرا عقیدہ ہے کہ کل نبیوں کا ایمان میرے پیغمبر کے ایمان کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اور سن لے، تیری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آدم کا اور شیطان کا اور حضرت ابو بکر کا اور شیطان کا ایمان برابر ہے۔ سن میرا عقیدہ، کل نبیوں کے کل صحابہ کا ایمان ابی بکر کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ نہ اللہ محفوظ، نہ انبیاء محفوظ، نہ اولیاء محفوظ۔ حضرات وقت مختصر ہے، مضمون طویل ہے، میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ قرآن مجید کس کی کلام ہے بھائی؟ اللہ کی، اللہ کی کلام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو پلید آدمی اس کو چھو نہیں سکتا، جم بھی اس کی قرات نہیں کر سکتا۔ لیکن فتاوی شامی، کیا میں نے کتاب کا نام لیا ہے؟ فتاوی شامی۔ ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ایک طرف حدیث ہے۔ اب سنتے جائیں، قرآن حدیث ایک طرف، ان کا مذہب ایک طرف۔ مثالیں میں دے رہا ہوں۔ قرآن لا یمسہ الا المطہرون، حدیث پابندی لگاتی ہے، چھو بھی نہیں سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ بتائیے کہ آپ نے کس دن اس کتاب کے خلاف سیالکوٹ کی سڑکوں کو بند کیا، احتجاج کیا، پرچہ درج کروایا؟ توحید کی بات کرتے ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، پرچے ہوتے ہیں، لیکن تیری کتاب، تیرے مذہب کے فتوے میں اتنی بڑی گستاخی لکھی ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی ریلی، کوئی احتجاج، کوئی پرچہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا ایمان کیا ہے؟ اللہ کی قسم، بیج چرا ہے، اس کو جلا دیا جائے، اور جس نے لکھا تھا اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ ہمارے ہوتے ہوئے کتاب اللہ کی توہین کرنے والے زندہ رہے، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ دوسری مثال، سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی ذمی اسلامی حکومت میں رہنے والا یہودی یا عیسائی، کوئی غیر مسلم ذمی اگر اللہ کے پیغمبر کی توہین کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ بتائیے، بول کر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ لیکن کیا لکھا ہے ہدایہ کے اندر؟ یہ میرے ہاتھ میں ہدایہ ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہے
کہ من امتنع من الجزیہ او قتل مسلما او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض عہدہ، کہ کوئی ذمی اگر اللہ کے پیغمبر کو گالی دے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ ہدایت کے اندر لکھا ہوا ہے. ہدایت کے اندر حنفیوں کا، دیوبندیوں اور بریلویوں دونوں کی مسلمہ کتاب ہے. بتاؤ کہاں تمہاری عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی داستان ہے؟ ہم جس کو محبت کہتے ہیں بے بان کے دال بیان کرتے ہیں، ہم کبھی اس بات کو مذہب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا بات کرتے ہو حضرات؟ ان سے پوچھے کہ کیا ان فتووں کو تم نے چھوڑ دیا، جلا دیا؟ اور ان مفتیان کرام و عظام نہ جانے کیا کیا القاب لگاتے ہو، ان کے بے ایمان ہونے کا تم نے فتویٰ دیا ہے؟ نہیں. ان کی زبانیں بند ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے. حضرات وقت مختصر، ساتھ دو مثالیں دیتا ہوں. ابن نجیم حنفی البحر الرائق کنز الدقائق کی شرح 6 جلد، جب یہ مسئلہ آیا کہ کوئی غیر مسلم نبی کو گالی دے اس کو کاٹ دیا جائے، تختے پہ لٹکا دیا جائے، کیا کہتے ہیں؟ وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ مُخَالِفِنَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبْعِ. بات تو یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، ایمان کہتا ہے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. لیکن تقریر تیرا ستیہ ناس ہو. کیا لکھا آگے؟ وَلَكِنْ اتِّبَاعُنَا لِلْمَذْهَبِ وَاجِبٌ عِندَنَا. ایمان تو کہتا ہے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، لیکن ہم مقلد ہیں، فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر ہی دیں گے. کیسا مذہب ہے تیرا؟ حضرات یہ الکلام الحسن ہے 26ویں جلد، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 387 ہے. کیا لکھتے ہیں؟ میں یہ مثال دیتا ہوں، کوئی جا کر جواب لے کر آئے ان لوگوں سے. کہتے ہیں کوئی غیر مسلم، کوئی ذمی نبی کو گالی دے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، بڑی بے غیرتی معلوم ہوتی ہے. بڑی بے غیرتی ہے کہ کوئی غیر مسلم ہمارے نبی کو گالی دے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، بڑی بے غیرتی ہے. لیکن تیری غیرت کہاں گئی؟ کہتا ہے میں نے سوچا جب امام صاحب نے یہ فتویٰ دیا، بھائی مطلب ہے امام صاحب نو غیرت نہیں آئی تو مینو غیرت کھان دی لوڑ کا دی. یہ عبارت موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 387. کیسی عجیب بات ہے حضرات. یہ تو مثالیں ہیں آپ کے سامنے، اللہ خالق و مالک، رسول اللہ، کتاب اللہ. اب سن لیجئے ایک مثال حدیث رسول کے متعلق. کتاب المجروحین ابن حبان کی، کتاب کا نام کیا؟ کتاب المجروحین. کتاب المجروحین. ایک شخص ان کے بانی مذہب کے پاس آیا. بھائی سمجھتے ہو نا بانی مذہب کو؟ بانی مذہب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ نبی کی حدیث ہے. اب جواب سن لیں. کہتے ہیں بل علی ھذا، اس حدیث پر پیشاب کر رہا. کتاب المجروحین میں حافظ ابن حبان رحمت اللہ علیہ اس قول کو لے کر آئے. حضرات آگے چلیے، مثالیں دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم. اللہ نے ماں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، بانجی کے ساتھ، بھتیجی کے ساتھ. اور فتاوی عالمگیری کے اندر کوئی ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ میرے ہاتھ میں قدوری کتاب الحدود کے اندر لکھا ہے، ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کرے لا حد عند ابی حنیفہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں اس پر کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے. حضرات
یہ تو بات ان کے گھر کی ہے، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ میرے ہاتھ میں ادلہ کاملہ ہے، ادلہ کاملہ، اس کا سوا نمبر 188 ہے۔ یہ دیوبندیوں کے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے۔ سوا نمبر 188 عبارت کیا ہے؟ عبارت کہ اب محرمات عبدیہ کے ساتھ، محرمات عبدیہ کون ہے؟ ماں، بہن، خالہ، دادی، نانی، پھوپھی، بانجی، بتیجی، بیٹی، بہن، یہ محرمات عبدیہ ہے۔ کہتا ہے محرمات عبدیہ کے ساتھ نکاح میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں تمام ارکان موجود ہیں۔ علت فاعلی، مرد میں جماع کی قدرت کا ہونا، اسی طرح علت قابلہ، عورت میں توالد و تناسل کی صلاحیت کا ہونا، بامی رضامندی، الغرض جب مرد نکاح کا اہل، عورت نکاح کا محل، طرفین کی رضامندی سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوئے تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اور یہی نہیں حضرات، یہ میں نے پیلے رنگ کا نشان لگایا، کوئی اردو پڑھنے والا اس کو پڑھ سکتا ہے کہ نکاح محرم نکاح صحیح ہے، نکاح حقیقی ہے۔ بتائیے، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وخالاتکم وعماتکم، اور تمہارے مولوی کیا لکھتے ہیں؟ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ کوئی بندہ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ اور بریلویوں کے احمد یار نعیمی، جن کو حکیم الامت کہتے ہیں، حکیم الامت کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں وہابیوں کا مذہب یہ روایتیں ہیں، روایت ضعیف، وہابیوں کا مذہب کیا؟ ہمارا مذہب یہ روایتیں نہیں، امام کا قول ہے۔ ان کا مذہب امام کا قول، اور امام کے اقوال آپ سن چکے ہیں کہ جو امام صاحب کی طرف اقوال منسوب کیے گئے ہیں، نہ اللہ کی ذات محفوظ، نہ رسول اللہ محفوظ، نہ صحابہ محفوظ، نہ کتاب اللہ محفوظ، نہ حدیث رسول محفوظ، نہ ماں بہن کی عزت محفوظ، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں۔ بلکہ ہم تو کہا کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری کو دستور کہنے والوں، اگر تمہارے فتاوی کا ملک میں نفاذ کر دیا جائے، کسی ڈاکو کو سزا نہیں ملے گی، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، زانی اس کو کوڑے یا رجم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ بڑی دور کی بات، وزیر آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا، مردہ عورت کے ساتھ ایک شخص نے منہ کالا کیا، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اس پر مقدمہ چلا، بندہ بری ہو گیا، اس کو برات دلانے والی فقہ حنفی، اور یہ تو دور کی بات، یہ میرے پاس علم الفقہ ہے، مفتی شفیع صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ سارے فتوے صحیح ہیں۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ مردہ کے ساتھ منہ کالا کرنے سے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ حضرات، یہ ان کا مذہب، یہ تقلید ہے، یہ تقلید ہے۔ اور میرے ساتھ رہیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تذکرۃ الخلیل، بات ہو رہی تھی اکابر پرستی کی، اس میں غلو کی، امام کو نبی کا درجہ دینے کی، لیکن انہوں نے غلو میں بھی انتہا کر دی۔ کیا؟ تبلیغی جماعت والے، جو ہمارے بھائی ہیں تبلیغی جماعت والے، ان کی کتاب ہے فضائل حج میں لے کر آیا ہوں، فضائل حج، فضائل حج، اس کے سوا نمبر 117 پر، یہ کتب خانہ اشرفیہ کراچی سے چھپا ہوا، سوا نمبر 117 پر میں نے دونوں گروہوں کے والے دیے، بریلوی بھائیوں کے بھی اور دیوبندیوں کے بھی، دونوں کے، سوا نمبر 117 بریلویوں نے بھی لکھا ہے، دیوبندیوں نے بھی لکھا ہے۔ کہتے ہیں بعض اولیاء کرام تو ایسے ہیں کہ لوگ کعبے کی زیارت کو جاتے ہیں
اور کعبہ خود چل کر ان ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. نماز پر منازعہ کرنے لگے ہمارے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ بتاؤ جب کعبہ ولیوں کی زیارت کو جاتا ہے فضائل حج میں لکھا ہے 7 نمبر 117 تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں بتا دو. کس طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے؟ کیا دارالعلوم دیوبند کی طرف منہ کر لے یا بریلی کی طرف منہ کر لے؟ حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ یہ تذکرۃ الخلیل ہے میرے ہاتھ میں. یہ جو موصوف مولوی زکریا صاحب اور مولوی ریاض صاحب اہل حدیثوں تم تو بولے والے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں. علماء جانتے ہیں کہ دیوبندیوں نے سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر کسی کے خلاف کام کیا ہے تو اہل حدیث کے خلاف کیا ہے. قادیانیوں کے خلاف 10-20-30 کتابیں, بریلویوں کے خلاف 10-15 مل جائیں گی. اگر یہ مسجد ساری کی ساری علماء دیوبند کی تحریرات سے اہل حدیثوں کے خلاف بھرنا چاہو تو تم بھر سکتے ہو. پورے کا پورا مکتبہ اہل حدیث کے خلاف, پورے کا پورا مکتبہ. تو ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں اپنے ہی ہیں, اپنے نہیں. خطرناک ہے ان کی ساری ہمدردیاں بریلویوں کے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ. کیوں؟ میں نے یہ بات مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی کے مدرسہ میں بھی کہی تھی کہ حسین احمد مدنی صاحب اہل حدیث طلباء گئے, نکال دیا, کہا رفع دین کرو گے سینے پر ہاتھ باندھو گے تو داخلہ نہیں ملے گا, رفع دین کو چھوڑنا ہوگا. طالب علموں نے مدرسہ چھوڑ دیا, پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑا. لیکن دیکھو میرے اللہ خالق و مالک کی تدبیر, یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور کوئی مائی کلال رب کی تدبیر کا مقابلہ کر سکتا؟ درخواست بھیجی سعودیہ گورنمنٹ کو کہ جناب عزت مآب شاہ عبداللہ صاحب امام کعبہ کو ہمارے مدرسہ کے وزٹ کے لیے بھیجے. مالک اوپر پروگرام بنا لیا ان کے مذہب کو ختم کرنے کا. جب آئے دارالعلوم دیوبند کا وہی مسلح کہ جن مفتیوں کے قلم سے رفع دین سینے پر ہاتھ باندھنا اونچی آمین کے خلاف ہزاروں صفحات کالے ہوئے, اللہ نے انہی کے مسلح پر جب ڈاکٹر سدیس کو کھڑا کیا, رفع دین بھی کیا, سینے پہ ہاتھ بھی باندھے, اور جب آمین کہی انڈیا کے دوست بتاتے ہیں یوں لگتا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی چھت پھاڑی جائے گی, پھٹ جائے گی, اتنی بلند آواز کے ساتھ آمین ہوئی. یہ اہل حدیثوں کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ قرآن حدیث کے ساتھ دشمنی ہے. کیا ہمارے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا جرم ہے؟ یہ جرم ہے کہ ہم توحید کی لمبرداری کرتے ہیں, یہ جرم ہے ہم نبی کی سنتوں کا سر بلند کرتے ہیں, اور تو ہمارا جرم کوئی نہیں. حضرات یہ مولوی زکریا صاحب مثال دینے لگا ہوں, تقلید کی مثال. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کی مثال یہ تذکرۃ الخلیل ہے, 7 نمبر اس کا 96 اور 97. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولوی زکریا صاحب ان کی نانی مولوی ریاض صاحب کی نانی بی اماں ان کو اسہال کا مرض تھا. بھائی سمجھ تو اسہال کیا ہے؟ اسہال پیچس نہیں, پیچس اور چیز ہے. اسہال کہتے ہیں دست لگ جانا, جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹیاں لگ جانا. بات کی سمجھ آئی؟ ٹٹیاں لگ جانا اس کو اسہال کہتے ہیں. ان کو اسہال کا مرض تھا, مروڑ کو پیچس کہتے ہیں. اسہال کا مرض کتاب کہہ رہی ہے, زبان میری ہے. شہید ملت حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ سعودیہ گئے, حج کا موسم تھا, شیعہ علماء کا وفد ملنے کو آیا. کہتے ہیں آپ کی جو کتاب ہے شیعہ و سنہ, شیعہ و اہل البیت, شیعہ والقرآن, اس نے شیعہ کو بڑا جوش دلایا, امت کا اتحاد پارا پارا ہو گیا. اس کو جلا دو تاکہ امت ایک ہو جائے. علامہ صاحب بھی علامہ صاحب تھے, اور مائی نے
ایسا لال جنا نہیں ہے۔ علامہ کے بعد اللہ نے جماعت کو ابھی تک ایسا عالم عطا نہیں کیا، بڑے بڑے علم فضل والے ہیں، لیکن ہمہ جہاد اور اوصاف کا حامل علامہ جیسا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی بات لکھی ہے، کوئی بات میں نے اپنی لکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیا لکھا؟ تمہاری کتابوں کے حوالے لکھے۔ کہتے آؤ امت کو ایک کرتے ہیں، ان کتابوں کو تم لے آؤ، کافی کو تم لے آؤ، الاستبصار کو تم لے آؤ، بہار الانوار کو تم لے آؤ، ان کو تم آگ لگاؤ، اس کو ہم۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں فَبُوئِتَ الَّذِي كَفَرَ، چہرہ سیاہ ہو گیا، بات کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ لوگ جو ہمیں تانا دیتے ہیں فرقہ واریت کا، وہ اپنے گریبانوں میں جا کے پنجابی جانے اپنی منجی تھلے گوری پھیرن، اپنے گھر کی خبر دو بھائی، نہ تم لکھو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستا، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ کس نے کہا تھا لکھو؟ اور لکھنا ہے تو اہل حدیثوں کا کام تو تحقیق کرنا ہے۔ مولانا عبدالغفور اسری صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو پھانا ٹھوک دیں گے پھر اللہ کے فضل و کرم سے، یہ تو بعد نہیں آئیں گے۔ تم نے لکھا کیا کہ بی اماں کو اس سال کا مرض لگ گیا، نانی جی کو اس سال کا مرض لگ گیا، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں نانی جی فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد آلودہ پاخانے سے آلودہ کپڑا ان کے نیچے سے نکالا، ہوا کیا؟ کہتے ہیں اس کپڑے میں سے ایسی نرالی مہک اور خوشبو پھوٹ پڑی۔ کیا پھوٹ پڑی؟ خوشبو۔ ہر مرد سونگتا بھی سونگاتا بھائی، وہاں پہ جو بندی تھے بریلوی والے حدیث جا نہیں سکتے تھے، یہی آپس میں سونگتے سونگاتے رہے۔ ہوا کیا؟ آگے لکھا ہے چنانچہ بغیر دلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ اس کو تقلید کہتے ہیں، بغیر دلوائے پاخانے کو تبرک بنا کر رکھ لینا اور لڑائی اہل حدیثوں کے ساتھ کرنی، یہ بات تمہیں زیبا دیتی نہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ حضرات چند مثالیں اور دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز شراب اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کیا کہتے؟ کہتے نہیں، انگور کے سوا اور یہ جو بلٹی شراب ہے جو کیمیکل سے بنتی ہے، فقہائے احناف کے نزدیک یہ حلال ہے، حلال۔ یہ جو پٹھان چرس کا کاروبار کرتے ہیں، ہیروین فروشی کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری فقہ کا کون سا فتویٰ ان پر لگتا ہے تبلیغی جماعت والے۔ میں ایک دفعہ گیا، کوہاٹ جانا تھا، پشاور سے کوہاٹ ٹینل سے گزر کر رستے میں آ گیا وہ آزاد علاقہ، چرس کی بوری اوپر مصلی اور اللہ اکبر، تمہارے قربان جائیں، صدقے جائیں تمہارے۔ سن لو، صرف یہی نہیں بلکہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے لکھا وَاجَازَ الْقَلِيلَ لِلتَّقَوِّ عَلَى الْعِبَادَةِ، کہتے ہیں تھوڑی سی پی لے کہ جس کے ساتھ بندے کو قوت آ جائے تو اتنی جہل ہے۔ بھٹو جو کہتا تھا تھوڑی سی پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، صرف وہی نہیں بلکہ بڑے بڑے شملے والے بھی اس کے ساتھ پیتے تھے۔ حضرات ان کی یہ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنجری کی کمائی عورت شرمگاہ کو بیچتی ہے، کنجری کی کمائی حرام ہے، کتے کی قیمت حرام ہے، ٹیوے لگانے والے کی شرینیاں حرام ہیں۔ اور کیا لکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے منسوب کیا ان کی طرف، ہم نہیں کہتے کہ امام صاحب یہ کہنے والے،
انہوں نے منسوخ کیا کہ امام صاحب کہتے ہیں کنجری کی کمائی بھی حلال ہے، کتے کی قیمت بھی جائز ہے، اور ٹیبے لگانے والے کی شرینیاں بھی حلال اور طیب ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، چن چن کر۔ بلکہ جاؤ ایک بات نوٹ کر لو، شریعت اسلام نے جس کو حرام کیا ہے فقہ حنفی نے اس کو حلال کیا ہے۔ جاؤ کوئی بندہ تم میں سے کھڑا ہو کہ اسلام نے اس چیز کو حرام کیا ہے تو دکھاؤ کہ فقہ حنفی میں لکھا ہو یہ حلال ہے۔ اسلام کا حرام، اس کے مقابلہ میں اسی کا حلت کا فتویٰ، حلال ہونے کا فتویٰ، جواز کا فتویٰ، عدم سزا کا فتویٰ، کچھ نہ کہا جائے کا فتویٰ تمہیں فقہ حنفی سے دکھانا میرا کام ہے۔ بلکہ یہی نہیں، میں تو کہا کرتا ہوں کہ جاؤ دنیا کی کوئی گندی سے گندی اور غلیظ سے غلیظ عبارت ڈھونڈ کر لانا تمہارا کام ہے، اپنے ذہن سے کاغذ کے پرزے پر منتقل کرو اور اس کو فقہ حنفی سے دکھانا میرا کام ہے۔ کوئی بات، کوئی گندی سے گندی بات کاغذ پر لکھ کر لے آؤ، عبارت کی صورت میں فقہ حنفی سے دکھانا میرا کام ہے۔ حضرات یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ان کے علماء انہوں نے لکھا ہے، تقی عثمانی صاحب نے بھی اور بریلویوں نے، عبدالحکیم شرف قادری اس نے بھی کیا لکھا ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فقہ حنفی پر عمل کریں گے۔ آپ اندازہ کر لیں اس کو تقلید کہتے ہیں۔ کیا لکھا سنتے جائیں مثالیں، اب وقت مختصر ہے، مضمون طویل ہے، مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے بریلوی جو احباب ہیں کہتے ہیں جی اہل حدیث گستاخ، کیا گستاخی ہے؟ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام بڑے بھائی کی طرح، اللہ کی قسم ہمارا یہ عقیدہ نہیں، اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی افضل ہے تو رسول اللہ کی ذات۔ لیکن بتاؤ فوائد فریدیہ کے صفحہ 83 پر جو لکھا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، پڑھوانے والے کا کیا حکم ہے، پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ بتاؤ دیوبندیوں، تم بھی بتاؤ، تم بتاؤ۔ لکھا ہے تمہاری کتاب الامداد میں، اور ملفوظات یہ میرے پاس پڑھی ہے 26ویں جلد، اردو پڑھ لیتے بھائی، پڑھ لیتے ماشاءاللہ، صفحہ نمبر 165۔ یہ نہ ہو کہ کہنے والا کہتے جی پورے کو نہیں والے دیتی گئے، جو والا ریکارڈ ہے آج نہیں موت تک انشاءاللہ اس کا ضامن ہوں۔ کوئی شخص آئے، بھائی ذرا کھڑے ہو، آواز اونچی کے ساتھ یہ 2 سطریں پڑھ کے۔ گنگوا کے ایک بزرگ کی حکایت، فرمایا گنگوا میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا، وہ مرید کم کرتے تھے۔ 2 ان کے پاس آئے، انہوں نے دونوں کا امتحان کیا اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ کتاب کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی کتاب ہے۔ بتاؤ مجھے کیا اللہ کے ہاں جواب دو گے کہ گنگو کا پیر پڑھائے لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ اور تم کرو تعویل؟ صرف یہی نہیں بلکہ الامداد رسالہ، اس میں لکھا ایک بندہ کہتا ہے خواب میں میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ۔ خواب کی بات ہے، خواب کی۔ کہتا ہے جب میں بیدار ہوا مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے تو بڑا غلط پڑھ دیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا ندامت پر اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی تھانوی۔ پہلے کلمہ پڑھا خواب میں، درود پڑھا بیداری میں، لیکن بات سننے والی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس واقعہ میں تسلی ہے،
بتاؤ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ پڑھنے والے کو تسلی دینا یہ کبھی اسلام اور کبھی ایمان ہو سکتا نہیں. کسی دیوبندی کے سامنے پیش کرو, قبیلے کرتا مر جائے گا, یہ نہیں کہے گا کہ تھانوی صاحب نے بکواس کر دی ہے, یہ نہیں کہے گا. لوگوں آؤ, تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. تقلید کی روش سے بولو بہتر ہے خودکشی. کیوں؟ قرآن کچھ کہتا ہے, حدیث کچھ کہتی ہے, تقلید کچھ کہتی ہے, اور میرا مسلک سن پیغمبر کی حدیث لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہوتے تو جنت میں تب جاتے کہ رسول اللہ کی تابع داری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال ہے بھائی کسی کا تو کر سکتا ہے. جیسے یہ آپ نے فرمائے ہیں باتیں ساری, کتنے یہ لوگ دیوبندی ہیں یا جو بریلوی ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور ان کا بھی جی جنت میں جانے کی کرتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ جو اتنے بڑے آپ نے علماء شیخ الہند اور محدث اور فقیہ ان کے نام بتائے ہیں, انہوں نے ایسی کس وجہ پر یہ باتیں لکھی ہیں کہ یہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور ان کے پیروکار بھی جو ہے نا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ بیٹھ جائیں. بھائی نے بڑا عام سوال کیا ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے فقیہ, انہوں نے ایسی باتیں کیوں لکھ دی. یہ بات یاد رکھے کہ عقیدت اور نفرت, عقیدت اور نفرت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان کے دل میں آتی ہیں انسان پٹری سے اتر جاتا ہے. عقیدت میں لکھیں, عقیدت میں تو یہ عقیدت میں ایسی باتیں لکھ دی ہیں. عوام کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے. کچھ لوگوں کو پتہ ہے. کسی دیوبندی بریلوی سے بات کریں گے, کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کہے گا توبہ توبہ میرے لو چلچ سوٹ میں نہیں مانتا. تو عوام جو ہے ان کا حکم ان کے علماء جیسا نہیں ہے. علماء کے لیے شدید حکم ہے, اور عوام جو حال کے لیے اللہ نے شریعت میں کچھ نرمی رکھی ہے, اور آخرت میں فیصلہ ہوگا, کیونکہ انجام جو ہے اعمال کا خاتمے پر ہے. اگر موت ایمان پر آئی تو جنت میں, اور اگر موت انہی عبارات پر آئے گی تو کبھی بھی اللہ کی جنت پہ نہیں جا سکتا. سوال ہے کہ کیا شریعت نے ہمیں ویڈیو یا تصویر بنانے کی اجازت دی ہے؟ کیا شریعت نے ہمیں ویڈیو یا تصویر بنانے کی اجازت دی ہے؟ سوال یہ بھائی سن لو, جو ممانت والی احادیث ہیں ان کا اطلاق ویڈیو پر نہیں ہوتا. شریعت میں جو وعید ہے تصویروں کی حرمت پر, 3 وجہ سے. پہلی وجہ کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے, دوسری وجہ تعظیم, تیسری وجہ تزیین, دیوار کو دروازے کو مزین کرنا. اس کے علاوہ تصویر کی حرمت قرآن حدیث سے ثابت نہیں. دیکھیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں دکھائی. کیا دکھائی بھائی؟ تصویر. کہا دنیا میں بھی تیری بیوی ہے اور جنت میں بھی تیری بیوی ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونے تھے, ان کی تصویریں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میرا گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا اس کے پارے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پار نہیں تھے؟ تو یہ جو روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے پیش نظر تصویر کشی اور ویڈیو بنانا
یہ جائز ہے اور حرمت کے دلائل میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔ مولانا صاحب ایک سوال چھوٹا سا، یہ جو سیاہ سیدھا والے ہیں یہ غیر مقدس تھے یا مقدس تھے کسی معنی؟ سب سے پہلی بات کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے؟ بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کا آغاز کیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک کی طرف دین کا نزول کس طرح ہوا، اس کتاب کو قائم کر کے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کو قائم کر کے امام بخاری نے تقلید کا رد کیا ہے، اور یہ لوگوں کے اندر بات پیش کی ہے کہ دین اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بلکہ مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا رشید احمد گنگوئی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں لامع الدراری میں اور فیض الباری میں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی کے مقلد نہیں تھے بلکہ مجتہد مطلق تھے۔ تو سیاہ ستہ کے مؤلفین سب کے سب اہل السنہ اہل الحدیث تھے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مقلد نہیں تھا۔ تو یہ الزام ہے کہ اگر سبد اینک پہن لے سب کچھ سبد نظر آئے گا، تبھی تو شاعر نے کہا آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ دیکھیں مثال دیتا ہوں، بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین پکے جنتی ہیں، بڑا مارکۃ الاراء مسئلہ ہے، اور بریلویوں نے لکھا ہے کہ پہلے محدثین ایمان والدین کے قائل نہیں تھے۔ کوکب نورانی اوکاڑوی ہیں، امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کتاب الجنائز میں، باب ما جاء فی زیارتی قبور المشرکین، باب ہے کہ مشرکوں کی قبر کی زیارت کرنا جائز ہے۔ باب باندھا امام ابن ماجہ نے، اور حدیث لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، خود بھی روئے، صحابہ بھی روئے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کے متعلق بخشش کے کلمات کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے بریلویوں کا امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں؟ اور ایک اور دلیل دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں نجدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ نجد مشرق میں ہے تو مدینے کا مشرق کوفہ بنتا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ امام بخاری کہتے ہیں ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا۔ ائمہ سیاہ ستہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ جامعہ کا عقیدہ ہے۔ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، دیگر ائمہ بھی مقلدین نہیں ثابت کرتے۔ کیا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا نفس، تو یہ ان کے عقائد اور ان کے مسائل بتاتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں تھے بلکہ وہ قرآن اور حدیث کے متبع اور پیروکار تھے۔ کیا حال ہے؟ یہ دیوبند جتنے بھی یہ کہتے ہیں کہ نا پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم جتنی حدیث کی کتابیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور پیچھے لوگوں کو لگا کے انہیں ایسی باتیں بتا دی جائے تو کیا وہ عالم کے اوپر بات آئے گی قیامت کے دن، یا جو سن رہا ہے اس کے اوپر؟ اللہ نے گمراہی کو دور کرنے کے لیے قرآن حدیث بھیجا ہے، قرآن حدیث بھیجا، اور یہ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھنے سے گمراہ ہو جائے گا،
جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث پڑھنے سے گمراہ ہوگا اس کا دائرہ اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. قیامت والے دن وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، اور جنہوں نے یہ بات کہی ہے سخت مواخذہ ہوگا ان کا. ان کی عوام اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. بڑے سارے عقائد ایسے، مسائل ایسے کہ ان کی عوام نہیں مانتی، تسلیم ہی نہیں کرتے. جی بھائی. بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان میں جو حنفی علماء گزرے ہیں یا شافعی یا جو بھی، وہ مقلد تھے اور مشرک تھے، تو کیا ان کا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات کہتے ہیں جی سب پہلے حنفی تھے، مقلد تھے. بھائی دیکھیں شاہ ولی اللہ حنفی ہیں، لیکن حنفی کیسے کہ جہاں پر نبی کی حدیث آ جائے امام کے قول کو چھوڑ دیتے. ایسا حنفی بہترین حنفی ہے، اور یہ حنفی جنت میں جائے گا. اور وہ حنفی جو حدیث چھوڑ دے امام کا قول نہ چھوڑے. میں مثال دیتا ہوں، فتاوی میلاد اشرف علی تھانوی صاحب کا. کہتے ہیں بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھو؟ 2. لیکن ہمارا امام اس کا قائل نہیں تو ہم اس حدیث کے بھی قائل نہیں. اس کو تقلید کہتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا جان نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے. انفاس العارفین میں لکھا، حجت اللہ میں لکھا والذی یرفع یدی احب الی ممن لا یرفع فإن احادیث الرفع اکثر و اثبت. جو رفع دین کرتے ہیں مجھے نہ کرنے والے سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے سکتات میں پڑھ لو. وہ تو ایسے حنفی تھے. دوسری بات، کچھ جیسے سکول کی نسبتیں، جامعہ سلفیہ سے پڑھے تو سلفی، محمدیہ سے پڑھے تو محمدی، جامعہ عصریہ سے پڑھے تو عصری، جامعہ قاسمیہ سے پڑھے تو قاسمی، فاروقیہ سے پڑھے تو فاروقی. کچھ علماء ایسے کہ حنفی تو مشہور ہیں لیکن وہ مسائل میں ناج میں حنفی نہیں تھے. ویسے تلمیذی نسبت ان کے ساتھ تھی. تو جو پہلے علماء تھے جہاں حدیث آ جاتی امام کا قول چھوڑ دیتے تھے. اور یہ ایسے کہ سارا دین جاتا ہے جائے، امام کا قول ہمارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. میں مثال دیتا ہوں، سجدہ سجدہ کرتے ہیں ہمارے بھائی، تشہد میں بیٹھ کے التحیات پڑھ لیا، ایک طرف پھیر دی سلام السلام علیکم، پھیر دی، 2 سجدے کیے، پھر اٹھ کے بیٹھ کے، پھر باقی تشہد پڑھا، پھر دونوں طرف سلام پھیرا. یہ طریقہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں، امام صاحب کی طرف منسوب ہے. دلیل پوچھو، دلیل کوئی بھی نہیں، حدیث کی مخالفت ہے. لیکن علماء جو حق کہنے کے قائل اور عادی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم حدیث کے مطابق سجدہ صاف کریں گے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں.